کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں موقدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی موقدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں۔ تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں ہیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں موقدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوٹ گئیں، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے، تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے؟ بنت عبداللہ کشمیر سے۔ کیا ہم عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 12 بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے؟ دیکھیں، عشاء کی نماز کے 3 اوقات ہیں، ایک ہے 1/3 رات، یعنی آپ یہ دیکھیں نقشے میں کہ عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 8:30 بجے رات کو، اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے فار ایگزامپل 4:30 بجے، تو اب آپ گنے 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1:30، 2:30، 3:30، 4:30، تو یہ ٹوٹل 8 گھنٹے ہو گئے۔ ہم آسانی کے لیے یہ 9 گھنٹے کر لیتے ہیں، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے، تو یہ 9 گھنٹے ہو گئے۔ عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار ایگزامپل 8:30 بجے،
اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں 9 گھنٹے. تو اس سے میں پتہ چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ 9 گھنٹے ہے. صبح صادق سے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی, قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے. البتہ عشاء کے ٹائم کو 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے 1/3 رات. اب آپ بتائیں 9 گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو 1/3 یا 1/3 رات کب ہوگی؟ جب 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے. یعنی 8:30 بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 9:30, 10:30, 11:30, یہ ہے 1/3. سب سے افضل وقت ہے 1/3 رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا, یعنی 1/3 رات تک تاخیر کرنا, یہ سب سے افضل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا. تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا, لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے, یہ سب سے افضل وقت. 1/3 رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے, ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک. اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی, یعنی 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے, ثواب کم ہوگا. 1 بجے کے بعد کراہت ہے, یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی, مکروہ اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے. تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے, اور افضل ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا. لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں کسی وجہ سے. اگر آپ محلے میں رہتے ہیں, مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی, اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے. ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے, حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1/3 رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے. تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں. تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ انفرادی نماز پڑھیں 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے, یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں. تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں. تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ, چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو, تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے. جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے, نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے. اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے, جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر, تو پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے. لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو اگر خطرہ ہے, آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا, سستی ہو جائے گی, تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کریں. جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لیں تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے. جہاد کریں گے تو اللہ کے نبی آنے دیتے ان کو؟ بولتے بھائی تم اسی بزنس میں, تم یہی بزنس کرو, لوہے بناؤ زرے بناؤ, بھائی اس سے خریدنے کے لیے کچھ تو مل رہا ہے نا ہمیں. تو دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی, تبلیغ والے بھی نہیں چھڑواتے. تبلیغ والے یہ کہتے ہیں بھائی 4 مہینے لگا کے سیکھ لو کام کو. جب پوری زندگی ایک بزنس میں لگائی ہے تو کچھ وقت تبلیغ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کچھ وقت لگواتے ہیں. کچھ وقت اس لیے لگواتے ہیں کہ اب ساری زندگی دین کبھی نہ سیکھا نہ سنا, وہ چیزیں تو بہت کر لیں, تو اب 4 مہینے لگا کے 100% دینی ماحول میں ہوگے تو اس کی اہمیت پیدا ہوگی. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں اب گھر جا کے اپنے کاروبار سنبھالو اور مسجد میں ٹائم دو. ایسا ہی ہے نا. تو جس میں جتنا حوصلہ ہوتا ہے کوئی سال کے لیے چلا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو رائے میں مقیم ہوئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ہیں, ایسے نہیں ہے کہ پورا کراچی رائے میں جا کے مقیم ہو گیا, یا کیونکہ پھر رائے والوں کو کھانے کے لیے کہاں سے ملے گا. سارے ہی تاجر اگر رائے میں مقیم ہو جائیں, سارے ہی اگر رائے میں مقیم ہو جائیں تو رائے میں تو میرے بھائی وہ ان کو تو ڈاکٹر کی بھی اسٹینڈ بائی ڈاکٹر ہوتے ہیں, تو وہ سارے MBBS کے بچے بھی وہاں جائیں گے تو کوئی فیوچر میں ان کو ڈاکٹر ملے گا, کوئی الیکٹریشین ملے گا پنکھا جوڑنے کے لیے, مائک خراب ہو جائے گا تو کوئی بندہ ملے گا, وہ جو مائک ٹھیک کرنے والا ہے وہ کہے گا میں تو خود ساری ایجوکیشن چھوڑ چھاڑ کے تبلیغ کے لیے نکل گیا, وہ مائک ٹھیک کرنے والا نہیں ملے گا آپ کو. تو دینداروں کو جو میرے بھائی یہ جو مختلف تانے دیے جاتے ہیں, کچھ تانے صحیح بھی ہوتے ہیں. تو پہلی وجہ اس کی میں نے بتائی جذباتیت. نمبر 2 توکل کی غلط تشریح. سمجھ رہے ہو نا,
زمینی حقائق دیکھ کے فیصلے نہیں کر رہے ہوتے, محنت نہیں. جو قوم محنت کرتی ہے, دیکھو غیر مسلم ممالک میں, یورپ میں بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جن کی طبعی عمر 10-20 سال تک بڑھ چکی ہے. ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی ان لوگوں نے, 60 سال ہوتی تھی اب 70 سال ریٹائرمنٹ کی عمر کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ جگہ جم بن گئے ہیں, جگہ جگہ پارک بن گئے ہیں, لوگ جاگنگ بھی کر رہے ہیں, واکنگ بھی کر رہے ہیں, اور جناب صحت کا بڑا خیال کر. تو اللہ نے ان کی عمروں کو, جاپان میں 100 سال سے اوپر کے بہت لوگ ملیں گے آپ. ہمارے ہاں پہلے ماں اپنے بچے کو توکل کی بھیंٹ چڑھاتی ہے, وہ جو چیزیں بچے کے لیے ضروری ہیں وہ کھانے کو نہیں دے گی, وہ جو گند بلا دکان سے مل رہا ہے کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے. جب بچہ ہو گیا بیمار تو پھر دم درود, پھر بھی پرہیز نہیں, دم درود, جھاڑ پھونک, تعویذ, دعائیں, منتیں, نظر لگا دی فلاں نے, یہ کر دیا, مرچیں جلاؤ, یہ گھما پھرا کے پھر وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ وہ بچ جاتا ہے. بچتے بچتے پھر مختلف. اچھا پارک میں جو چہل قدمی کرتے ہیں نا معذرت کے ساتھ, ان سے میں کئی دفعہ میرا ارادہ ان سے بولوں کہ آپ گھر چلے جائیں, اس چہل قدمی میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. کبھی کبھار میں بھی صبح پارک میں جاتا ہوں نا, کن پارکوں میں جاتا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں آپ کو, کبھی کسی میں کبھی کسی میں کبھی لوکیشن نہیں بتاتا میں تو. لیکن پارک میں ایک چیز دیکھی ہے, لوگ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں باتوں کے ساتھ, واکنگ کے بجائے ٹاکنگ پہ زیادہ زور ہوتا ہے. ایسی چہل قدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو صبح کی واکنگ ہے نا یہ اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی پوری دماغ کو ایک طرف فوکس کرنا ہوتا ہے. خواتین بھی نظر آتی ہیں اس میں, بڑی عمر کی خواتین ہیں جن کو ڈاکٹروں نے بتایا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بھی واکنگ کریں, تو وہ وہی ساس بہو کے قصے چل رہے ہیں, او بہن تم تو. ابھی میں جاگنگ کر رہا تھا, جاگنگ تو چند کچھ بوڑھی عورتیں تھیں, میں جاگنگ کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرا نا تو بہو کا لفظ میرے کان میں پڑا کہ نہیں وہ بہو جو ہے نا آٹا نہیں گوندتی, پتہ نہیں کیا کرتی. میں نے کہا بھائی ان سے بولو یہ مسائل بس کرو یار. یہاں اگر بہو اور نندوں جٹھانیوں کی ٹینشن پارک اس لیے تھوڑی بنا ہے بھائی, چھوڑو باتیں نہیں کرو, ابھی اسپیڈ کے ساتھ آپ واکنگ کریں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, اس طرح کی واکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ٹاکنگ کے ساتھ ہو. ایک دم اسپیڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, سانس پھولے آپ کا اور پھر لمبے لمبے سانس لے ہوا میں. یہ 10-15 منٹ کی واکنگ بہت زیادہ مفید ہے صحت کے لیے. تو جاگنگ بھی نہیں ہے, نہ واکنگ ہے, نہ جم وم جانا اسلام کے خلاف سمجھا جاتا ہے. میں کبھی کبھار جم جاتا ہوں, ہر تھوڑے دیر میں آدمی آ کے مجھے دیکھ رہے ہوتے جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہے. کہہ رہے مفتی صاحب آپ ریئلی, اس طرح کے پتہ نہیں کتنے تو عقیدت یعنی چینل کو انسبسکرائب کر چکے ہوں گے اب تک. یا مفتی ہو گئے یار, یہ کام کر رہے ہو. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک کامن سینس کی بات ہے. صحابہ کے دور میں, بلکہ صحابہ کیا 100 سال پرانے چلے جائیں, جسمانی محنت زیادہ تھی نا لوگوں کی. گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں, بائکیں نہیں تھیں, سارے کام پیدل ہوتے تھے اور سارے کام لوگ گھر میں خود کرتے تھے. وزن بھی اٹھا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا, کوئی ٹھش پش بٹن کا کوئی سسٹم نہیں تھا. بیل بھی نہیں ہوتی تھی, دروازہ بجانا پڑتا, دھاپ دھاپ دھاپ, اس سے ہاتھوں کی ایکسرسائز ہوتی تھی. کیا خیال ہے, گدھے کو چلانے میں آدمی کو خود گدھا بننا پڑتا ہے. گدھا اگر مریل ہے تو اس کو دھکے دے رہے ہیں. گھوڑا گاڑی, گدھا گاڑی, یہ ساری چیزیں ہوتی تھی نا. تو جسمانی ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسی ترقی سے کیا انسان کی نیچر چینج ہو گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اب اتنی ترقی کا دور ہے, اب ہمیں جسمانی محنت کی ضرورت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آدم علیہ السلام کو بھی پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کھانی پڑی تھی, گندم یا جو. اب کوئی یہ کہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, اب ہم 10,000 سال پرانا والا فلسفہ نہیں چلائیں گے, اب بھی وہی خربوزے کھائیں, انار کھائیں. اب تو اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, اب تو گیس پہ چلیں گے ہم. ہو سکتا ہے بھائی جاپان کا سائنسدان جو بہت بڑی ایجادات کر چکا ہے, لیبارٹری میں جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اپنی انرجی کے لیے اس کو بھی باہر نکل کے خربوزہ کھانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا. وہی طریقے سے انسان کی باڈی میں کوئی چینج نہیں آیا. میدے کا سسٹم وہی ہے جو 10-15-20 ہزار سال پہلے تھا. چبانا انہی دانتوں سے پڑے گا. گرینڈ کی بھی چیزیں آپ پیٹ میں ڈالو گے کہ مجھے دانتوں کے چبانے کے اب تکلف نہ ہو, تو وہ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے. ویسے ہی آپ ایسا ہی ہے نا. روٹی بھی چبانی پڑے گی آپ کو, وہ سارا. ہاں بیماروں کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں, لیکن وہ جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ بھی ہیں یہی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو مختلف شکلوں میں. پیناڈول اب اس پیکنگ میں آ گئی ہے, ورنہ پیناڈول ہمیشہ سے کھا رہا ہے انسان, لیکن اس شکل میں نہیں تھا. اس شکل میں نہیں, وہ کسی اور شکل میں ہوگی. وہ حکیم کوئی جڑی بوٹی کھلا دیتے ہوں گے جس میں بخار اتارنے کے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہوں گی اس میں.
تو پیراسیٹامول جو ہے نا، جو مشہور ایک فارمولا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، جب سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، اب اگر کمپیوٹر ایجاد ہو گیا ہے اور آپ بٹن پہ سارے کام کر لیتے ہو، تو اس سے آپ کی انگلیوں کو جو حرکت دینے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو نا؟ اس کے لیے آپ کو الگ سے حرکت دینی پڑے گی، بھاگنا پڑے گا، چلنا پھرے گا. کیونکہ اللہ نے جو ہمیں مسل دیے ہیں وہ اس لیے تھوڑی دیے ہیں، وہ تو ہاتھ تو وزن اٹھائے گا تو ہاتھ رہے گا، پاؤں سے چلو گے تو چلنے کے قابل رہو گے. اور یہ بات تو وہ جنہوں نے یہ مشینیں ایجاد کی ہیں وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کے قائل ہیں. تبھی وہ اتنی کچھ ایجاد کر کے بھی سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں، صبح صبح سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں ملیشیا میں تھا تو زیادہ تر غیر ملکی ہمیں لگے پارک میں جاگنگ کرنے والے، مسلمان وہاں بھی کیا ہے بیچارے شارٹ. تو اب اس میں کوئی مفتی ہو، عالم ہو، جو بھی ہو، کچھ بھی بن جاؤ، تو باڈی یہ نہیں دیکھتی کہ آپ مفتی صاحب ہیں تو آپ گھر میں پڑے ہوئے رہیں، ٹھیک ہے نا، کھاتے جائیں، اسٹور کرتے جائیں، آپ کے کوہان کی شکل میں جمع ہو جائے گا. کیونکہ آپ مفتی ہیں، آپ کے پاس ورزش کا ٹائم نہیں ہے، یا ورزش آپ کے وقار کے خلاف ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ بولیں گے مفتی صاحب ہو کے ڈنڈ پیل رہے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کے چونکہ ایکچولی وقار کے خلاف ہے، تو وہ کیا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو مفتی صاحب ہیں، باڈی نہیں مانتی کسی کو، تو مفتی ہے یا عالم ہے یا ڈاکٹر ہے یا کچھ، باڈی نہیں مانتی. وہ کہیں گے بھائی پہلے تم انسان ہو، میڈیکل سائنس کی زبان میں تم ایک سمجھدار حیوان ہو. حقیقت ہے نا، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ انسان بھی جانور ہی ہے لیکن ایک بڑا ذہین قسم کا حیوان ہے وہ. تو لہذا تمہیں صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جو ایک مزدور کو کرنے پڑتے ہیں، ایک گٹکے والے کو کرنے پڑتے ہیں، ایک ٹماٹر والے کو کرنے پڑتے ہیں. اس میں چاہے کوئی مفتی اعظم ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. لیکن لوگوں کی ایک سوچ کی بات بتا رہا ہوں. تو اب اکثر دینداروں کو دیکھا ہے وہ ورزش نہیں کرتے، وہ وقار کے خلاف سمجھتے ہیں. بزرگ بعض لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے ورزش، حالانکہ وہ بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم ورزش کریں. وہ اگر پارک میں چہل قدمی بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنے بزرگی کا پورا خیال کر کے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے وقار سے خرامہ چلو. پھر مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حضرت جی سے ایک قدم آگے نکل گئے تو گستاخی ہو جائے گی. تو مریدین کی واکنگ بھی گئی تیل لینے. میں نے دیکھے بعض لوگ خانقاہوں سے فارغ ہیں، کوئی خلافت ملی ہوئی ہے ان کو، جوان ہیں، تو اب وہ واکنگ کر رہے ہوتے ہیں پارک میں بڑی تمیز کے ساتھ نا، وقار کے ساتھ، اور اسی وقار کا خیال کرتے ہوئے ان کے مریدین بھی پیچھے. وہ مریدین یہ ہو رہے تھے ایک قدم آگے نکل گئے تو گستاخی بھی ہو سکتی ہے. اب گستاخی تو کے چکر میں وہ تیز واک ہی نہیں ہو رہی. تو میں کہتا ہوں یا تو تمیز ادب کر لو یا اپنی صحت بنا لو، دونوں میں سے ایک کام کر لو. تو ان لوگوں سے میں مریدوں سے کہتا ہوں بھائی اپنے شیخ کے ساتھ واکنگ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شیخ کی اسپیڈ آہستہ ہے، آپ کی اسپیڈ تیز ہے. تو اگر بے ادبی کا خطرہ ہے تو دوسرے پارک میں جا کے وہاں کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ صحت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ ادب کی وجہ سے آہستہ چل رہے تھے. اگر صحت یہ دیکھتی نا کہ چونکہ ان کے پاس چلنے کا ٹائم نہیں تھا، ان کو تیز چلنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ایکچولی ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے آہستہ چل رہے تھے، تو ان کی انرجی جتنی برن تیز چلنے میں ہونی چاہیے تھی اتنی آہستہ چلنے میں ہوگی. فطرت ان چیزوں کو لیفٹ نہیں کراتی. تو صحت کے معاملے میں دینداروں کو دیکھ لو، صحتیں برباد کی ہوئی ہیں. اور پھر ایک صاحب کو تو میں نے یہاں تک کہا، میں نے کہا دیکھو پھر بھی اللہ چاہے بیمار کر سکتا ہے. اگر کوئی جم جا رہا ہے، جاگنگ کر رہا ہے، سارا صحت کا خیال کر رہا ہے، پھر بھی اللہ، پھر اگر بیماری آئے گی نا وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. وجہ اس کی یہ کہ بھائی وہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے، ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے تو کیا وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، ہمارے نبی سے زیادہ کون صحت کا خیال رکھتا ہوگا؟ آپ نے تو وہ چیزیں بتائی ہیں جو صحت کے لیے مفید ہیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ ان سے منع کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے ہیں. تو ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اور ایک خود کی طرف سے. تو ایک صاحب تھے وہ کہنے لگے مفتی صاحب جب صحت کا خیال بھی ہم کریں گے اور جم بھی جا رہے ہیں اور جناب جاگنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ سارے، تو پھر بیماری نہیں ہوں گے. تو بیماری تو اللہ کی رحمت ہے اور اس میں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی بیماری نہ ہو تو یہ تو بڑا عذاب ہے. میں نے کہا بیماری اللہ کی رحمت ہے بشرطے کہ اپنی حماقتوں سے نہ آئی ہو. سمجھ رہے ہو؟ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو. آپ گٹکا کھا کے منہ کا کینسر ہو گیا تو یہ آپ کی طرف سے ہے، یہ کینسر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. سگریٹ پی کے پھیپھڑوں کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، تو یہ بیڑا غرق اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے، ہوا تو اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ آپ کی حماقت کی سزا دی اللہ نے آپ کو. تو یہ والی کھا کے اتنا تھوپ لیا یہاں پہ، اب چلا نہیں جا رہا ہے، یا قبض ہو گیا، پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے اور درد ہو رہا ہے، کہہ رہے کوئی بات نہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں میرے. ہر تکلیف پہ گناہ معاف ہوتا ہے نا. حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو صحیح حدیث ہے.
ایک کانٹا بھی چبھتا ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے, اس سے حدیث میں آتا ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کانٹے کی اتنی سی تکلیف پہ جب گناہ معاف ہوتے ہیں, تو اب تو 6 پراٹھے جو میرے پیٹ میں وہ پٹ رہا ہوں, اب تو میرے اگلے پچھلے سارے کبائر صغائر معاف. تو بھائی اب توبہ استغفار کا موقع ہے, یہ شکر کا موقع نہیں ہے, یہ توبہ کا موقع ہے. اللہ معاف کر دے, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, سمجھ رہے ہیں نا. لیکن وہ کیا کر رہا ہوگا, وہ کہہ رہا ہوگا کوئی بات نہیں بھائی, تکلیف بھی کس کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. ہاں جب توبہ کی توفیق مل گئی, اللہ آئندہ نہیں کھاؤں گا, معاف کر دے, اللہ نے معاف کر دیا, اب یہ تکلیف کیا بن جائے گی, اب یہ رحمت بن جائے گی. بھائی اللہ نے جب ایک چیز معاف کر دی, پھر اللہ کہیں گے اب تکلیف تو ہوگی, 6 پراٹھے تو بولیں گے, لیکن اب اس تکلیف میں تیرے گناہ کیا ہوں گے, معاف ہوں گے, چونکہ تو توبہ کر چکا ہے. تو گٹکے کھانے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہو گیا, آپ نے توبہ کر لی, سچی توبہ کر لی, تو اب یہ کینسر انشاءاللہ رحمت بن جائے گا. لیکن توبہ اتنے آرام سے ہوتی نہیں ہے, وہ اوپر سے توبہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہونے دو, پھر ایک دفعہ اور ٹرائی کر کے دیکھیں گے. میں نے دیکھا ہے نا, دیکھا ہے, نہیں چھوڑتے, دنیا چھوڑ دیتا ہے, وہ نہیں چھوڑتا, نہ چرچ چھوڑتے ہیں, نہ ہیروئن چھوڑتے ہیں, نہ شراب چھوڑتے ہیں. وہ اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں, لیکن وہ دوبارہ موقع ملے تو دیکھو ان کو, اس سے زیادہ آگے نکلتے ہیں. تو یہ چند فالٹ ہیں دیندار حضرات میں, یعنی وہ لوگ جو دین کی طرف منسوب. اچھا ایک اور اہم بات ہے, کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے. دیندار حضرات جو دین کی طرف منسوب سمجھے جاتے ہیں, بار بار میں کہہ رہا ہوں, جو گیٹ اپ سے دیندار لگتے ہیں, ان میں ایک بعض لوگوں میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ کا موقع نہیں دیکھتے, بے وقت تبلیغ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی گڑبڑ ہوتا ہے معاملہ, سمجھ رہے ہیں نا. اب اکثر کیا ہوتا ہے, شادی بیاہ میں مجھے بلایا جاتا ہے کہ بھی مفتی صاحب بیان بھی کریں, میں وہاں بیان نہیں کرتا, اکثر میں منع کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک شادی ہال ہے, اس میں لوگ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, دولہا بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے, دلہن ادھر بیٹھی ہوئی ہے, ادھر لوگ مبارکباد دے رہے ہیں, ادھر انجوائے, ادھر مولانا صاحب جہنم پہ ایک تقریر کرنا شروع کر دیں. یہ عجیب سا ہوتا ہے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ موقع نہیں ہے, یہ مبارکبادی کا موقع ہے. آپ جائیں سیلیبریٹ کریں, بھائی دولہا بھائی بڑی خوشی ہوئی, پہلی شادی ہو گئی آپ کی, ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے, ٹھیک ہے نا, بڑا اچھا ماشاءاللہ, کچھ گفٹ دے دیا اس کو یا کچھ دعائیں دے دیں اور لوگ ملے, کھایا پیا, یہ موقع اس چیز کا ہے نا. اب میں نے بعض حضرات کو دیکھا ہے ولیمے کی دعوت میں رو رو کے دعا کرا رہے ہیں, وہ کراتے ہیں, وہ اللہ والے لوگ ہیں, ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے, بلکہ میں کہتا ہوں یہ ان کے بہت زیادہ مخلص ہونے کی دلیل ہے کہ ایسی خوشی کی مجلس میں وہ رو رو کے دعا کرا دیتے ہیں, ان کا مطلب بہت اللہ سے گہرا تعلق ہے. لیکن یہ مجھے بے موقع لگتا ہے. بھائی ختم قرآن کی محفل میں رو کے دعا سمجھ میں آتی ہے, کسی کی میت پہ رو کے دعا سمجھ میں آتی ہے, یا ویسے ہی ہم کہیں دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نے دعا کرا دی, رونا آ گیا, سمجھ میں آتا ہے. ولیمے کی تقریب ہے خوشی کی, اس میں رو رو کے دعائیں, وہ لوگ ایک تو 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے آئے ہیں, خوشی خوشی, وہ خواتین اتنا پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کر کے آئی ہوئی ہیں, صحیح ہے نا, حقیقت یہی ہے نا. یہ کس کو بہت زیادہ ہنسی کس کو آ رہی ہے بھائی, اچھا وہ پورے ڈبے خالی کر کے آئی ہوئی ہیں, وہ اس لیے کہ ہم چمکتی ہوئی نظر آئیں اپنی ہمجولیوں کو, اور جناب وہ ادھر دلہن بیٹھی ہوئی ہے, سب خوشیاں مبارکباد ادھر, پھر اے اللہ وہ جہنم سے عذاب سے بچا لے, اے اللہ, وہ بے موقع ہے. یہ کیوں رلا لے وہ لوگوں کو بھائی. وہ دولہا پھر کسی اور وجہ سے رو رہا ہوتا ہے, وہ بہانہ کر کے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے, اصل میں رونا کسی اور وجہ سے آ رہا ہوتا ہے اس کو, کہ یار ہاں تو کر دی ہے, اب دیکھو ہو گیا کیا. میں نے بعض دولہے ایسے بھی دیکھے ہیں, میں تو بہت نکاح پڑھائے ہیں نا میں نے, تو ایسے بھی دولہے عجیب جب واقعات ہوتے ہیں نا بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک دولہا میں نکاح پڑھا رہا ہوں, وہ دولہے کو پسینے چھوٹ رہے ہیں, میں خطبہ پڑھ رہا ہوں نکاح کو, حالانکہ گرمی نہیں تھی, ایسے عجیب اس کی کیفیت بھائی. تو میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے بولوں بھائی رکوا لے یار, اگر کوئی اتنا مسئلہ ہے نا, کوئی شادی فرض واجب نہیں ہے, حقیقت فرض نہیں ہے, یہ سنت ہے, ترغیب ہے, لیکن اگر اتنی ٹینشن ہو رہی ہے تو بھائی کوئی ضرورت نہیں یار, جہاں اتنی زندگی گزر رہی ہے بھائی تو اتنی ٹینشن میں. چلو دلہن کو ٹینشن ہو تو سمجھ میں آتا ہے, بیچاری ماں کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے, باپ کے گھر سے نیا سسرال مل رہا ہے, کنفیوز ہوتی ہے, پتہ نہیں ساس کیسی نکلے, وہ اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں, کو سمجھ میں آتا ہے تجھے تیرے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں یار. وہ بیچارہ اتنا گھبرا رہا ہے. میں مجبور تھا پڑھاتا نکاح, کیونکہ مجبور اس لیے تھا کہ لوگ بولیں گے کیا باتیں شروع کر دی. ابھی یہ بھی بے موقع تبلیغ ہو جاتی نا, اگر میں اس کو سمجھاتا بھائی رہنے دو, کینسل کروا دوں, تو لوگ مجھے پکڑ کے مارتے کہ میں تو آپ کو کینسل کروانے کے لیے لایا. ہم نے کہا یہ اسی کی ٹینشن ہے, اسی کی ہیڈیک ہے, ہمارا کیا, ہم تو پڑھا کے نکل لیں گے. ہم سے پہلے پوچھتا تو ہم بتا دیتے یار اتنی. تو بے موقع. اب وہ ولیمے کی محفل ہے, اس میں ایک, تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے, جو لبرل لوگ ہیں نا وہ پھر علماء سے بدگمان ہوتے ہیں, کیا یار یہ ادھر کیا رونا دھونا لگایا ہوا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. ایک موقع ہوتا ہے ہر چیز کا, اس میں جیسے میں کہتا ہوں نا میت پہ کھانا, یہ بے موقع ہے نا. وہ میں سنایا تھا نا, وہ یوں کر کے وہ کھا رہے ہیں, کہہ رہے ابھی 1 منٹ رکو, وہ کہہ رہے نہیں وہ عذاب ہو رہا ہے اس کو کھانے دو میں پورا. تو بزمان حال یہی کہہ رہے ہوتے ہیں.
تو یہ بڑے بڑے ٹیکنیکل قسم کے فالٹ ہیں ان لوگوں میں جو دین کی طرف منسوب, جذباتیت کے ساتھ. اب کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک دوست تھے, ماشاءاللہ داڑھی تھی, ہم کہیں ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کو ٹھیک نہیں تھا, تو ہمارے ان دوست کو آ گیا تھوڑا سا غصہ, تو ہوٹل کے مینیجر کو بولا یار یہ ہم نے اتنے پیسے دیے, آپ نے کیا پکایا ہے؟ تو اس نے یہ لفظ کہہ دیا کہ یار داڑھی رکھ کر آپ مجھ سے اس اسٹائل میں بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا داڑھی کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو, داڑھی کی طرف کیوں آئے؟ بھائی کیا ہو گیا اگر اس نے اتنی سی بات کہہ دی, بھائی ایک آپ کو حوالہ دے رہا ہے کہ بھائی داڑھی ہے تو تھوڑا غلطی انہی کی تھی جو داڑھی تھی جن کی, بھائی تمیز سے بھی کہا جا سکتا ہے, مینیجر کو بلائیں تھوڑا ایکسکیوز کر لیں. داڑھی والے کو تو بہت میٹھا لہجہ رکھنا پڑتا ہے اپنے عمل سے تاکہ لوگ داڑھی سے مانوس ہوں. وہ اگر بدتمیزی سے بات کرے گا تو اس نے اگر داڑھی کا تانا دیا غلط دیا, نہیں دینا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ مینیجر نے صحیح کہا, مینیجر کو یہاں داڑھی کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے تھا, لیکن اگر لے آیا ہے تو تھوڑا آپ اس کو یہ وہ اس نے تو آرام سے لایا نا, وہ بدتمیزی تھوڑی کا داڑھی رکھ کر ایسی بات کر رہے, اس نے یہ تھوڑی کہا, اس نے کہا بھائی دیکھیں آپ کی داڑھی ہے اور آپ, وہ داڑھی کے احترام میں کہہ رہے ہیں, صحیح ہے نا, کہ آپ کی داڑھی ہے, آپ تو سنت رسول ہیں, تو آپ کو تو اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے. اور وہ مینیجر غلط نہیں کر رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا بھائی اگر کھانے میں کوئی اعتراض ہے تو آپ آرام سے بتائیں, میں چینج کر دیتا ہوں, میں دوسرا لے آتا ہوں, یہ کمپلین کر لیتا ہوں, آئندہ انشاءاللہ, انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے. تو اب انہوں نے جذبات سے اس کو ڈانٹا ہے. جب اس نے یہ کہا کہ بھائی داڑھی آپ رکھ کے سر کر کے بات کر رہا تھا, وہ آپ ایسے, اور داڑھی ہے بھائی, داڑھی کی طرف کیوں آ گئے؟ تو میں نے کہا یہ عجیب مسئلہ ہو گیا. اب میں چپ اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں اگر مینیجر کی فیور لوں گا تو پتہ چلا اگلا ہدف میں ہوں گا. تو میں نے کہا ابھی تو موقع, اب یہی بھی ہے نا, موقع نہیں ہے. میں نے کہا ابھی جانے دو. لیکن مجھے یہ کہ یار یہ مینیجر پر جو ہے نا داڑھی والوں کا جو اثر جائے گا نا وہ اچھا نہیں جائے گا, اور یہ ویسے لبرل آدمی ہے, بزنس مین آدمی ہے. اب میں ایکسکیوز بھی نہیں کر کیونکہ اپنے ساتھی کا بھی خیال کرنا ہے نا, اس کی موجودگی میں ایکسکیوز کر لیا تو بولے گا یار ہماری انڈی والی جو ہے یہ کیسی انڈی والی ہے. انڈی والی سمجھتے ہیں پشتوں میں دوستی کو, یار ہم اس کو لڑ رہے ہیں اور ہم مفتی صاحب آپ اس کو فیور کر رہے ہو. تو میں نے کہا ابھی تو جانے دو. تو جب وہ اٹھ کے باہر گیا ہے نا, وہ ہمارے ساتھی گاڑی کی طرف گیا, میں نے کہا چلے میں ذرا آہستہ آہستہ آ رہا ہوں, کوئی واش روم کا بہانہ کیا. تو جا کے مینیجر سے کہا, میں نے کہا یار تھوڑا سا میں آپ سے سوری کر لیتا ہوں, تھوڑا یہ تھوڑے سے جذباتی ہیں, اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں, بس ان کو کوئی مسئلہ ہوگا گھر میں, کوئی پھڈا وڈا چل رہا ہوگا, کوئی ٹوپی ڈرامہ کر کے ہم نکل لیے وہاں سے. تو یہ بھی ہے کہ اگر بھائی تھوڑا سا وہ اگر غلطی کر رہا ہے, وہ بھی اتنی بڑی غلطی نہیں کر رہا, تو ذرا سا داڑھی کا کہیں لفظ آ گیا تو فوراً داڑھی کی توہین کا کیس بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا. گھروں میں ایسا ہوتا ہے. اب دیکھو, یا تو پہلے سے 100% اسلام کو سب گھر میں فالو کر رہے ہوں, پھر اگر کوئی اسلام کے خلاف چلے نا تو سختی کریں. جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں, بیوی اگر آپ کی پہلے سے پردہ کرتی تھی, اسی بیس پہ آپ نے شادی کی, بعد میں پردہ اتار دیا, تو آپ سختی, آپ کا حق ہے کہ بھائی ہم نے تو تم سے نکاح اس بیس پہ کیا تھا کہ تم پردہ کرو گی, اور پہلے سے تم پردے دار تھی, تمہارا خاندان ایسا تھا, تم نمازی تھی, تم پرہیزگار تھی, ہم نے اسی بیس پہ آپ سے نکاح کیا, اب آپ نے پردہ اتار دیا ہے, تو پھر میٹر گھومنا سمجھ میں آتا ہے نا. لیکن پہلے سے پردہ نہیں کر رہی, وہ آپ کو پتہ ہے لبرل خاتون ہے, خاندان بھی سارا لبرل ہے, موویز بھی دیکھتے ہیں اور یہ سب لائف کو انجوائے کرتے ہیں, شادیوں میں بھی جاتے ہیں, مس گیدرنگ بھی ہوتی ہے, آپ نے سب کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے لٹو ایسے ہوئے تھے, آپ نے شادی کر لی. اب شادی کے بعد آپ کے لگ گئے تبلیغ میں 4 مہینے, اس کے بعد اب آپ کو یہ بے پردہ عورت ہے, میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ جا کے ایسے مل رہی ہو. تو بھائی غیرت کے خلاف تھا تو وہ کہے گی نا پھر شادی کیوں کی آپ نے. اب یہاں پر جو بات آپ کی 100% درست ہے, یقیناً غیرت بھی آنی چاہیے جو آ رہی ہے, لیکن اب آپ اس پہ اس بیس پہ ڈنڈا نہیں چلا سکتے, صحیح ہے نا. سختی کریں گے تو وہ بجائے دین کی طرف آنے کے دین سے دور ہوگی, بولے گی بھائی یہ کیا بات ہے, بھائی یہ تو گویا ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے خلاف ہے, یہ ایک قسم کا ایگریمنٹ ہی تھا نا, صراحتاً نہیں تھا, دلالتاً تھا. اب آپ سوائے محبت اور امن شانتی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. محبت سے سمجھاتے رہیں, چھوڑ دیں ٹھیک ہے, نہیں تو سمجھانا بھی چھوڑ دیں. بعض لوگ زج کرتے ہیں, بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے, وہ پھر جب ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کریں تو بات صحیح بھی ہوتی ہے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. اب ایک آدمی کو ایک دفعہ آپ نے سمجھا دی, بھائی نماز پڑھا کرو, کہہ کہ شکریہ آپ بہت اچھے مبلغ ہیں, دعا کریں. پھر آپ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی بولا ہے نا میں نے نماز پڑھا کرو. اب آپ اس کے ایمان سے کھیل رہے ہیں, آپ وہ بدتمیزی نہیں کر رہا, کہہ رہے یار میں نماز کا انکار کروں گا کافر نہ ہو جاؤں, جو نماز کی دعوت دے رہا ہے اس کو میں منع کروں گا تو وہ ایسا نہ ہو بڑا گناہ ملے مجھے. وہ بیچارہ صبر کر کے ٹھٹراوا بیٹھا ہوا ہے کہ چلو نماز نہیں پڑھنے کا گناہ ہے, کم از کم نماز کی دعوت دینے والے کا اکرام تو کر رہا ہوں نا. تو 2-3 دفعہ میں تو آپ کو چائے کا بھی پوچھے گا. پھر آپ نے کہا بھائی نماز پڑھو, ابھی بولا تو ہے آپ کو ٹائم دیکھو, کہ جہنم میں جانے کا آپ کو شوق ہے کیا, آپ کو پتہ نہیں نماز فرض ہے. جب 3-4 دفعہ آپ چاہے محبت سے بھی ریپیٹ کریں, اب اگر وہ غصہ کرتا ہے
اور وہ کوئی الٹی سیدھی نمازیوں کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے. ابے نمازی بھی سارے ہم نے دیکھے ہیں 2 نمبر ہوتے ہیں. ابے تم بڑے نماز, ہمیں پتہ ہے تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور تم رشوت کتنی لے رہے ہو, ابے سب پتہ ہے, ادھر داڑیاں رکھ کے نمازی. وہ غلط کر رہا ہے, لیکن اس غلطی پر اس کو ابھارا کس نے ہے؟ آپ کے عمل نے. تبھی تبلیغ والے کیا کرتے ہیں, دیکھو گشت کرتے ہیں نا, ہمارے اندر دین آ جائے, ساری دنیا کے اندر دین آ جائے, اس کے لیے بھائی محنت ہو رہی ہے, مسجد میں جماعت آئی ہوئی, آپ آئیں گے نا؟ کہتے ہیں ہاں جی ہم آئیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ گھر جا کے مغرب کے بعد پوچھ رہے ہیں اسے, آپ نے تو بولا تھا ہم آئیں گے ہیں, ویسے آپ بڑے 1 نمبر بنے پھرتے ہیں, جھوٹ نہیں بولوں گا. اور جناب میں جو ہے وہ اس دن آپ نے سچ پہ بڑی اچھی تقریر بھی کی ہے, اور آپ کے تو کالم چھپتے ہیں اخبار میں, سچ بولو, سچ کے سوا کچھ نہ بولو, اور ادھر آپ نے ہم سے جھوٹ بولا. تو تبلیغ میں کوئی نکلتا پھیلتا کام کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب ایک چیز ہے 1 دفعہ 2 دفعہ, بہت زیادہ 3 دفعہ, بس اس کے بعد اس کو بولنا بھی نہیں ہے, بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کریں گے نا, ایک ہی بات بولتے رہیں گے, تو وہ سامنے والا خود بخود اس کے نیگیٹو چلنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا, مخالف چلنا. تو یہ چیز بھی ہے تبلیغ کا بے موقع غلط استعمال. جو آپ کو بلا نہیں رہا, آپ خامخواہ میں جا کے جو ہے نا اس کے سر پہ مسلط ہو جاؤ. جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا, مائک کھول کے اس کے بھونپو لے کے اس کے کان میں اپنی تبلیغ سنانا شروع کر دو. میں نے جمعے کا باہر کا اسپیکر بند کروایا نا اسی وجہ سے کہ بھائی جو نہیں میری بات سننا چاہتا, میں بھونپو لے کے اس کے کان میں کیوں گھسوں. اب بعض لوگوں نے مجھے کہا بھائی اتنے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں, دین کی بات سن لیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا. بھائی اس طرح فائدہ نہیں ہوتا. اتفاق کے واقعات ہوتے ہیں کہ اتفاق سے فلاں آدمی کے کان میں حضرت جی کی آواز پڑی, بڑا متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا. ایسے چند ایک واقعات ہوتے ہیں. بھونپو لے کے کسی کے سر پہ کھڑے ہو جائیں جیسے کہ آج کل کر رہے ہیں مسجدوں میں, دیکھو نا ہر وقت مائک بجتا رہے گا, اسپیکر بجتا رہے گا, پروگرام چلتے رہیں گے. وہ لوگ محلے والے پریشان ہو رہے ہیں, سکون نہیں آ رہا لوگوں کو, ایک ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں, یار کیا مصیبت کھڑی کر دی ہمارے لیے. اگر آپ ان کو جا کے بولو مائک بند کر کریں, اللہ کی بات بتا رہے ہیں اور آپ سننے سے انکار کر رہے ہو, اللہ اللہ اور تجوید کے ساتھ پوری ایسی بات, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں, ہم آپ کو نعت سنا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ میں نہیں سننا چاہتا. آپ کا تو ایمان کا کیا بنے گا. تو بیچارہ وہ بہت ہی کوئی پرہیزگار ہوگا تو چپ کے سنتا رہے گا, ورنہ وہ پھر بولے گا, پھر الٹی سیدھی باتیں شروع کر دے گا. تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, تو اخلاق ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو دیندار آدمی ہے نا, اب پورے خاندان میں ایک بچہ نیک بن گیا, تو اب وہ ٹیلی ویژن اور موویز پہ فتوے جھاڑنا نہ شروع کرے. وہ کہے بھائی میں بن گیا ہوں, میرے معاشرے نے مجھے بس برداشت کر لیا نا, یہ بھی ان کا ایسا. تبھی میں کہتا ہوں غیر مسلم جب تک میرے سفر نہیں تھے نا, بہت سی چیزوں کا تجربہ نہیں تھا. جو غیر مسلم ممالک ہیں نا, انہوں نے آپ کو اسلام پہ چلنے کی اجازت دی ہوئی ہے, تبلیغ کی اجازت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان میں بہت سی چیزیں نیگیٹو ہیں, جو ظلم دنیا میں ہو رہا ہے میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا ان پہ, لیکن بہت سی چیزیں ان میں پازیٹیو بھی ہیں. تو ان پازیٹیو چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ. صحیح ہے نا. ان ملکوں میں جا کے خلاف قانون کام نہ کیا کریں, یہ شو کریں کہ ہم جو ہے نا, آپ کی جو یہاں کی اصل قوم جتنا لا کو فالو کرے گی ہم اس سے زیادہ فالو کریں گے. یہاں کے عوام جتنا ٹیکس بھرتی ہے نا, ہم اس میں ایکوریسی ہماری اس سے بھی زیادہ ہوگی. ان کو یہ احساس ہوگا بھائی مسلمان ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, تو اور زیادہ چھوٹ دیں گے, وہ اس میں اور زیادہ آپ کو رعایتیں دیں گے. تو اسی طرح گھر میں جب آپ رہتے ہو, تو گھر میں رہنے کے بعد بھی بھائی آپ اپنے باپ کی خدمت پہلے سے زیادہ کرو. اب ابا فلم دیکھ رہے ہیں, وہ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں, آپ کو اللہ نے تبلیغ کی برکت سے یا کہیں توبہ کی توفیق دے دی, اب آپ نے جا کے ابا پہ فتوے دینا. ابا آپ کو اس عمر میں فلمیں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو ابا فلم تو نہیں چھوڑے گا, ابا کو مولویوں سے نفرت ہو جائے گی. وہ کہیں گے اس کا کوئی برین واش کر رہا ہے. یہ مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھتا ہے, اس کے بعد سے اس نے میرا دماغ, ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ یہاں بیٹھے تو ابا فلم دیکھ رہے ہیں, آپ جا کے ان کے پاؤں دبانا شروع. نہ ٹی وی کی تار نکالو, نہ ٹیلی ویژن بند کرو, یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے. صحیح ہے نا. ابا بولے گا نا, یعنی باپ سے مراد یہ تمہارا ایسا گھر نہیں ہے, تو تمہارے باپ کا گھر. تو ویسے بھی جب تمہارے باپ کا گھر ہے, تمہارا تھوڑی ہے, تو چلے گی کس کی, اس میں باپ کی چلے گی نا. تو آپ جا کے پاؤں دباتے, ابا کہتے یار کیا ہو گیا بچے میں, بڑی تبدیلی ہے, پہلے تو بات نہیں کرتا تھا. تو جی وہ مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھ رہے ہیں. ابا کہتے یار دوسرے کو بھی لے جاؤ. پھر ایک دن ابا خود بھی آتے نا, کیا خیال ہے. تو ماں کی خدمت پہلے سے زیادہ کر لیں, بہنوں سے تمیز سے بات کر لو. اب وہ پہلے سے لبرل ہے بہنیں, پہلے سے دوپٹہ نہیں لیتی, پہلے سے جینز پہنتی ہیں, وہ پہلے سے ہیں. یا تو ہوتا نا ایک پورا ماحول دادا چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں, سارے نیک پرہیزگار, اس میں ایک بگڑ گیا تو اس کے تو احکام الگ ہیں, لیکن پورا خاندان ہی لبرل ہے, پورا ماحول چاروں طرف یہی چل رہا ہے,
تو اس میں آپ کو اللہ نے توفیق دے دی, اب بہن دوپٹہ نہیں لے رہی, جینس پہن رہی ہے, وہ شرٹیں پہن کے گھوم رہی ہے, ایک دم تمیز سے بات نہیں کرتے آپ, پہلے جب تک اپنا لباس چینج نہیں کرو گی میں تم سے بات نہیں کروں گا, تو وہ لباس چینج نہیں کرے گی, اس کو آپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کہے گی یہ کیا, یہ دم درود کے علاوہ اس کے پاس ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا, یہ دعائیں دے گا اور دم درود کرے گا. اب دعاؤں کا اثر تو بہت ہوتا ہے لیکن نظر تھوڑی آتا ہے وہ. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ پہلے سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرنا, کیونکہ اسلام کا جو صلہ رحمی والا حکم ہے نا, اس کو زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیں. اس کو خود ہی احساس ہوگا کہ بھائی دیکھو پہلے کچھ اور معاملہ تھا, اب معاملہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, مجھے آپ سے واقعی محبت ہے. تبلیغ کا یہ اسٹائل کہ لگے کہ یہ طنز مار رہا ہے, طنز کر رہا ہے, یہ اس اسٹائل سے جب ہوگی کبھی بھی دین کے قریب نہیں آئے گا. تو آپ میرے ساتھ تو اتنے قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, ایسے ایسے عجیب عجیب لوگ آگے بیٹھتے ہیں نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ کہیں گے ہضم کیسے کر لیتے ہیں لوگوں کو آپ؟ بھائی ہضم کرنا پڑتا ہے, نہیں تو وہ اور دور ہو جائیں گے. ایک ایتھیسٹ آئے نا 2-4 دن پہلے, شاید یہاں بیان میں بیٹھے ہوئے ہوں ابھی, جمعے میں تو میں نے ان کو دیکھا تھا, بڑے نہا دھو کے تمیز سے آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جب انہوں نے بات شروع کی, میں نے کہا آپ کے دل میں اسلام کے خلاف جو کچھ بھرا ہوا ہے, جو کچھ بھرا ہوا ہے, اللہ کے خلاف, رسول کے خلاف جو کچھ بھرا ہوا ہے, آپ بلا تکلف اگل دیں آپ, کیونکہ ابھی آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں نا. اگر آپ اپنے دل کی بات کہیں گے نہیں, دیکھو جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اگر وہ اپنی بیماری کو شرما رہا ہو کہ اگر میں ڈاکٹر سے بولوں مجھے 1 گھنٹہ کھانسی ہوتی ہے, تو ڈاکٹر بولے گا اب جوانی میں یہ حال ہے تو بڑھاپے میں تمہارا کیا حال ہوگا. تو شرما رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بس 1-2 چھینکیں آتی ہیں, ایکچولی ویسے تو میں آپ کو پتا ہے کتنا نوجوان آدمی ہوں, تو علاج ہوگا. تو میں نے کہا بھائی کیونکہ وہ پوچھنے کے لیے آیا تھا, واقعی ایک آدمی حق کا متلاشی ہوتا ہے نا, اس سے بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو ان کے والد اور بھائی لے کر آئے کہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, ان کو بہت زیادہ اشکالات ہیں اسلام پر, اور بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں اسلام نہیں مانتا, میں اللہ نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. تو میں نے کہا بھائی جو دل میں ہے اٹھا کے سامنے لے آؤ, نہ مجھے انشاءاللہ غصہ آئے گا, نہ میں کو تھپڑ ماروں گا, نہ میں کو گردن اڑانے کا فتویٰ دوں گا, کیونکہ جب آئے ہو اشکالات کرنے کے لیے تبھی میں نے دوسرے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کیونکہ اثر ہوتا ہے نا, جو اس آدمی میں علم پختگی نہ ہو تو پتہ چلا کہ یہ ٹھیک ہوتے ہوتے وہ 2-4 اور ہی نکل لیے ہیں, وہ ادھر کو چلے گئے, پتہ چلا ان کو کچھ وسوسے شیطان نے دماغ میں بٹھا دیا ان کے, تو باہر نکالا پبلک کو. میں نے کہا بھائی آپ بتاؤ جو آپ, تو انہوں نے بولا, پہلے ہی بول دیا میں خدا کو نہیں مانتا. اشکالات کرنے لگے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ جو بھی ان کے اسٹائل تھا نا. ٹھیک ہے نا, ڈاروین سے بڑے متاثر تھے, اور اسلام نے جو ہے وہ کیا نام ہے, وہ کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے, حالانکہ اس کا تو میڈیکلی کوئی نقصان ہی نہیں ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کھڑے ہو کر پیو, بیٹھ کر پیو. میں نے کہا یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اگر کپڑے اتار کے بیٹھیں تو میڈیکلی کوئی نقصان ہے اس کا؟ ٹیمپریچر اگر نارمل ہو تو کپڑے اتار کے بیٹھو, کپڑے پہن کے بیٹھو, یا تو سردی ہو رہی ہے نا پھر تو. میں نے کہا میڈیکلی کوئی نقصان ہے؟ کوئی ڈاکٹر سے رپورٹ لکھوا کے لائیں, جو آدمی ننگا گھوم رہا ہو صحت خراب ہو جاتی ہے اس کی. ہاں دھوپ سے بچنے کے لیے یا اس کے لیے تو الگ ہے, نارمل. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نقصان نہیں. تو میں نے کہا ایسے کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی صحت کو, میں نے کہا کپڑے پہننے کا تعلق جیسے تہذیب سے ہے, تو کھڑے ہو کر کھانے پینے کا تعلق بھی کس سے ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تہذیب سے ہے نا. تو حرام نہیں ہے کھڑے ہو کر پانی پینا, خلاف سنت ہے, کوئی مجبوری ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن عام معمول کیا ہونا چاہیے؟ تو تہذیب ہے. تو میڈیکل سائنس ہی تھوڑی ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کرے گی. میڈیکل سائنس تو ڈاکٹر بہت سی چیزیں مولویوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, کیا خیال ہے, کلچر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اب کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے ننگ دھڑنگ, اور آپ گئے وہ کیا وہ کہہ رہے ہیں میڈیکلی ایکچولی اس کا کوئی, بلکہ بعض صورتوں میں تو کپڑے اتارنا میڈیکلی مفید ہوتا ہے, مگر ہم اس لیے نہیں اتارتے کہ صرف میڈیکل پہ نہیں چلنا, کوئی تہذیب. اب دھوپ میں کپڑے اتار کے, سردیوں کی دھوپ میں فل کپڑے اتار کے لیٹنا صحت کے لیے بہت مفید ہے, وٹامن ڈی بھرپور طریقے سے ملتا ہے, لیکن ہم نہیں اتار سکتے. ہم کہتے ہیں وٹامن ڈی گیا تیل لینے, پہلے عزت ہے. کیا خیال ہے بھائی, سب سے پہلے کیا ہے بھائی؟ وٹامن ڈی بھرپور ہو ہڈیوں میں, لیکن معاشرے میں عزت نہ رہے, لوگ بولے وہ ننگا لیٹا ہوا تھا وہاں پہ, ایسے وٹامن ڈی کا کیا کر لیں ہم نے. تو اسلام نے بولا ہے وٹامن ڈی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تو معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھائی تبلیغ کس کو کیسے کرنی ہے, گھر میں سب بے دین تھے, اچانک آپ ایک دم سے نہیں موڑ کے لا سکتے سب کو, تمیز سے, محبت سے, آرام سے, صحیح ہے نا, تھوڑی محبت کریں. اگر آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو نہیں آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لانا چاہتے تھے نا, آپ کے چچا ابو طالب نہیں آ رہے تھے, تو آپ نے کوئی لٹھ نہیں نکالی, کوئی مارا پیٹا نہیں, کوئی یہ میں بائیکاٹ کر کے چلا جاؤں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. آخری دم تک محبت محبت, یہاں تک کہ موت کا وقت آیا تو کہنے لگے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں. انہوں نے کہا نہیں کر سکتا, لوگ کیا بولیں گے موت کے ڈر سے. اس کے بعد بھی آپ روتے رہے.
اس کے بعد بھی آپ روتے. تو ہمارے حق بس میں یہی ہے کہ بھائی جو خاندان کے لوگ ہیں عزت محبت سے بات کریں, ان سے آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئیں تو بھائی ہم تو یہی کر سکتے تھے, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن. تو وہ حضرت مولانا طارق عمل صاحب جیسے بار بار کہتے ہیں نا اخلاق اخلاق, یہ صحیح کہتے ہیں بالکل. وہ زبان میں نا وہ پتھر نکلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی مولوی کو دیکھ کے, ہم جیسے نالائق مولویوں کی بات کر رہا ہوں, عام طور پر جو مساجد کے مولوی ہیں لوگ ان کو بد اخلاق کہتے ہیں, حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں. کچھ یہ بھی میں ایک ابھی بات کرنے والا تھا کہ کچھ اس میں پروپیگنڈا بھی بہت ہے. کسی کو دین اسلام سے ویسے ہی چڑ ہے نا, اس کو تو ہر آدمی پاگل ہی لگتا ہے. داڑھی والا کو بےچارا غصے کی بات پہ بھی غصہ ہوگا تو اس کو داڑھی کے تانے دے دے کے وہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بعض لوگوں میں خود ہی فالٹ ہوتا ہے ان کو لیکن کئی جگہ ہمارے اندر فالٹ ہوتا ہے. اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ بھائی اخلاق کے معاملے میں معاملہ کیا ہے, معاملہ وہ سب پوری قوم کا, اس میں داڑھی بغیر داڑھی والے سب برابر ہیں. باہر ملک سے کبھی آؤ نا کسی فورن کنٹری سے, تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ موسم چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, علماء کی عزت تو الحمدللہ سبھی کرتے ہیں, لیکن ویسے ایک عمومی طور پر آپس میں جو ہے نا وہ ایک دم فوراً پتہ چلتا ہے کہ موسم کیا ہو گیا. سب سے پہلے تو وہ جو سامان آتے آتے اتنی دیر ہو جاتی, پی آئی اے والے کو گالیاں وہی دینا شروع کر دیتے وہاں پہ. پھر وہ بس کیا چھوڑیں, اپنی خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے نا, خوبیاں بھی بہت ہیں ہمارے اندر ماشاءاللہ. تو یہ وجہ ہے جن کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے دینداروں کو تانا دیا جاتا ہے. اور آخری بات بس تو 1 سیکنڈ, یعنی میں 15 سیکنڈ میں کوشش کروں گا اس کو ختم کر دوں. اور جو وہی بات آخری کہ بعض دفعہ آپ میں خود فالٹ ہوتا ہے, آپ کو دیندار آدمی میں نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے وہ ہے نا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا, وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ بارش ہونے والی ہے اور ایسا پانی برسے گا جسے جو بھی پیے گا پاگل ہو جائے گا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ تو پورا ملک ہی پاگل ہو جائے گا, کیونکہ بارش کے اثرات تو ہر جگہ جاتے ہیں, تو ہم اس کا کیا حل کریں. اس نے کہا بھائی ہم اپنے لیے ایک پہلے سے ٹینک بنا لیتے ہیں اور اس ٹینک میں پانی پہلے سے ہم اسٹور کر لیتے ہیں کئی سالوں تک کا نا, تو ہم لوگ اسی سے پیتے رہیں گے, قوم جائے بھاڑ میں, قوم پیتی رہے اس سے. بادشاہ نے کہا بھائی زبردست ٹیکنیکل بات کی ہے تم نے. تو انہوں نے بہت بڑا تالاب بنایا, اپنی 50-60 سال کی زندگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے تالاب بنایا اور اس کی صفائی کا انتظام کیا, اپنے لیے اسٹور کر لیا. بارش ہوئی, ساری قوم پاگل ہو گئی. اب جب ساری قوم پاگل ہو گئی, عقلمند ہوئی تھے بادشاہ اور وزیر, تو آپ کو پتا ہے کہ ساری قوم تو ایک جیسی ہو گئی. یہ بادشاہ اور وزیر تھوڑے سے ڈفرینٹ نظر آ رہے تھے ان کو, تو ان کو یہ دونوں پاگل لگنے لگے. سارے پاگلوں کو تو سارے پاگل پنے جیسی باتیں کرتے تھے نا, تو انہوں نے کہا یہ بھی نارمل, یہ بھی نارمل. ان کو یہ دونوں کیا لگنے لگے, ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, یار یہ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. تو اب انہوں نے بادشاہ کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دیے کہ بادشاہ اور وزیر پاگل ہو گئے, ان کو سلطنت سے باہر نکالو, کوئی اور لے کر آؤ جو عقل مند ہو, یعنی ہمارے جیسا ہو. اب بادشاہ پھر پریشان, یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. تو وزیر کو اس نے بلا کے پوچھا, اس نے بولا بھائی اب کیا کریں. اس نے کہا اب یہی حل ہے کہ ہم بھی تھوڑا تھوڑا پانی پی لیں تاکہ ہم بھی نہیں جیسے ہو جائے. تو بعض دفعہ دینداروں کو بے وقوف, دقیانوس, پاگل اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ آپ خود پاگل ہیں. جو دین پہ نہیں چل رہے سب سے بڑے پاگل تو وہ ہیں. حقیقت ہے بھائی, اللہ اس کے رسول کے فطری کے حکام ہیں, نیچر کے قریب ہیں, پاکیزہ تعلیمات ہیں, وہی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو تم خود پاگل ہو, تو تمہیں ہر عقل مند پاگل لگے گا. تو اس لیے بھی دینداروں کو پاگل سمجھا جاتا ہے کہ جو سمجھنے والا ہے وہ خود کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے. وہ جب دین پہ آئے گا تو انشاءاللہ اسے پاگل نہیں لگتا. تو کچھ فالٹ تو ان لوگوں میں ہوتا ہے اور کچھ نہیں بھی ہوتا, جو نہیں ہوتا تو وہ بھی ان کو فالٹ لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی وجہ ہے. یہ میں نے اس سوال کا ذرا لمبا جواب دے دیا, مگر یہ ما انت بنعمت ربک بمجنون کی تفسیر ہی میں داخل ہے کہ نہ آپ دیوانے اور نہ آپ کو فالو کرنے والے دیوانے, بشرطے کہ فالو مکمل کریں, آدھا دین نہ لیں. سمجھ رہے ہو, پھر بھی پورا دین پہ کوئی چل رہا ہو پھر بھی اسے کوئی پاگل سمجھتا ہے تو وہ خود پاگل ہے, دین پہ چلنے والا پاگل نہیں. جلدی جلدی سوالات دے دے بھائی, اسپیڈ بہت ٹائم ہو گیا ہے. جو حضرات جانا چاہیں جا سکتے ہیں, بیان ختم ہو گیا. یہ سوال کا سلسلہ بعض دفعہ بہت لمبا چلا جاتا ہے, اور جو درمیان میں جانا چاہیں وہ بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ابھی جانا چاہیں تو بیان ختم ہو گیا, جزاک اللہ. تو جو بعد میں جانا چاہیں سوالات کے بیچ میں وہ بھی, کیونکہ بعض دفعہ بہت لمبی بات ہو جاتی ہے تو لوگ اٹھتے ہوئے پھر شرم کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم کیسے اٹھیں. تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے سنا ہے کہ نامحرم پہ محبت کی نظر ڈالنا یا شہوت کی نظر ڈالنے سے بھی بڑا گناہ ہے. شہوت کی نظر ڈالنا حرام ہے, نامحرم پہ. محبت سے کیا مراد ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. باقی محبت سے نظر تو کسی پہ اس وقت ڈلے گی نا جب اسے کوئی ریلیشن ہوگا, ماں ہے, بہن ہے, یا کسی نے کوئی احسان کیا ہوگا. تو نامحرم پہ شہوت کی نظر ڈالنا حرام ہے. اگر کوئی شخص علم دین کے علاوہ کسی اور شعبے کو اختیار کرتا ہے تو وہ مکمل طور پر گناہوں سے نہیں بچ پاتا, کیونکہ وہاں خواتین بھی ہوتی ہیں اور مخلوط ماحول بھی ہوتا ہے. کیوں نہیں بچ پاتا گناہوں سے؟ خواتین بھی ہوتی ہیں, تو جہاں خواتین ہوں اور مجبوری میں آپ کو جانا پڑے تو وہاں جانا گناہ ہی نہیں ہے. جب گناہ ہی نہیں ہے تو وہ شریعت پہ چلنا مخالفت بھی نہیں کہلائے گا نا وہ عمل, سمجھ رہے ہو.
بھائی اب یونیورسٹی میں مخلوط ماحول ہے تو آپ نے تھوڑی یونیورسٹی بنائی ہے, گورنمنٹ کو گناہ ہوگا. تو اب آپ تو ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہو, تو جب جانا جائز ہو گیا تو وہ گناہ رہا ہی نہیں. جب گناہ ہی نہیں رہا تو وہ اس کو یہ کہنا کہ پورے دین پہ چلنا ممکن نہیں ہے, تو یہ بات ہی غلط ہو جائے گی. ہاں وہاں جا کے آپ آنکھ مٹک کے نہ کریں, کسی پہ بری نظر نہ ڈالیں وہاں پہ. وہ اگر ڈالیں گے تو وہ تو گھر میں رہ کے بھی اگر انٹرنیٹ پہ آپ یہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں تو گناہ ملے گا. 100% دین پہ چلنا ہر زمانے میں ضروری ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس زمانے میں ممکن نہیں ہے, ممکن ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا اور 100% ہی چل رہا ہے. ہاں بعض گنجائشیں شریعت نے دے دی ہیں, جب وہ دے دی گنجائش تو پھر وہ 100% کے منافی نہیں ہے. پھر وہ کیا نامحرم کزن جو کہ جوان بھی ہو ان کو سلام کرنا جائز ہے؟ کسی ضرورت سے بات کرنا پڑے تو سلام بھی کر لیں, یا کہیں سے گزر ہو رہا ہے آمنا سامنا ہو جائے تو اسپیشل سلام کرنے کے لیے بلا وجہ رابطہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب قادیانی اقلیت میں ہیں یا ذمی ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ اقلیت اور ذمی میں, اقلیت میں ہے, ذمی نہیں ہے. ذمی تو وہ ہوتے ہیں جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلم رہتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں, اور پھر وہ جزیہ دیتے ہیں اور مسلمان پھر ان کے تمام حقوق کا خیال کرتے ہیں. قادیانیوں کا معاملہ عام غیر مسلموں سے ہٹ کر ہے. سلمان منصور صاحب کی سرجری ہوئی ہے, دعا کریں.